اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے اس انسان کی خوبصورتی کے بارے میں اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ بس یہاں سے انسان کے مقدس ہونے کی اور اللہ کے ایک برگزیدہ مخلوق ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو کتنا اشرف، کتنا مکرم، کتنا اکرم بنایا ہے۔ لیکن ہمیں انسان آپس میں امیری کو لے کر، غریبی کو لے کر، عالم کو لے کر، جاہل کو لے کر، فقر و فاقے اور تنگ دستی کو لے کر، اور کسی کے اچھے ہونے کو، کسی کے برے ہونے کو، کسی کے گورے اور کسی کے کالے ہونے کو، اور کسی کی غریبی کو لے کر ہم آپس میں اپنے بھید بھاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی جو گاج گرتی ہے اور اس کا جو نزلہ گرتا ہے، بسا اوقات ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ غریب بچیوں کے رشتوں پہ ہوتا ہے۔ بہت سی غریب بچیاں ہوتی ہیں، وہ عمر بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کی نگاہیں اپنے دروازے پہ، اپنی دہلیز پہ ٹکے ہوئی ہوتی ہے کہ کاش ہمارے بھی رشتے ہوں، ہمارے بھی نکاح ہوں، اور ہم بھی اپنی وہ ازدواجی زندگی گزاریں، یا ان کے والدین کی روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس وقت جس وقت ان کی بچیاں بالغ ہونے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں یا نکاح کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہیں۔ ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، زندگی کا ان کا سکون چھن جاتا ہے کہ ان کی غریبی اور ان کی لاچارگی اور ان کی بے بسی انہیں لے ڈوبتی ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ان کے دروازے تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب ہے۔ کہ کسی انسان کا غریب ہونا ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے رشتے سے روک دے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا تھا، ایک صحابی رسول تھے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمانے لگے، سواد وجہی یا رسول اللہ، ایمنعنی سوادی و سواد وجہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کہ میرا کالا ہونا، میرا غریب ہونا، میرا فقیر ہونا کیا مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے؟ ان صحابی رسول کے الفاظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایمنعنی سوادی و سوادی وجہی من دخول الجنہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے حبیب میرا کالا ہونا، میرا غریب ہونا اور میرا بے بس ہونا کیا مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیارے صحابی سے فرمایا کہ اے سعد سلیمی نام تھا، بس صورت تھے، کالے کلوٹے تھے اور غریب تھے، تو کہنے لگے کہ اے سعد سلیمی تو بتا تو صحیح کہ تو اتنا ناراض کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو میرا صحابی ہے، تو میرا بھائی ہے، کہ تو نے مجھ پہ کلمہ پڑھا ہے، تو جنت میں داخل ہونے سے دنیا کی کوئی چیز تجھے روک نہیں سکتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، جنت اس پہ واجب ہو چکی ہے، تجھ پہ تو جنت واجب ہے، تو اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں مدینے کا غریب ہوں، کوئی مالدار مجھے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے، میں غریب ہوں، بے بس ہوں، اور شکل سے میں بدصورت ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے پاس بھیجا، ان صحابی رسول نے فرمایا کون ہو؟ کہ میں سعد سلیمی، تو دروازے سے بھگا دیا، نہیں تو غریب ہے، فقیر ہے، اور شکل تیری بدصورت ہے، تو چودھری کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ وہ صحابی چودھری تھے اپنے علاقے کے، انہیں بھگا دیا۔ تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ کا قاصد بن کے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے تمہارے دربار میں بھیجا ہے۔ وہ صحابی تو اس کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم تو نے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات کہ تو محمد مصطفیٰ کا قاصد ہے؟ بول کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ فلاں مالدار اس کے گھر پہ جاؤ، اس کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی سے اپنے نکاح کا پیغام دو۔ خیر یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی چاہت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں
اللہ کے نبی کے اوپر جو ایمان لانے کی ان کی تاثیر تھی اور ان کے یقین کی جو بنیاد تھی کہ سارا کا سارا جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، خود بھی قربان ہو گئے اور خاندان والوں کو بھی قربان کر دیا۔ خیر وہ لڑکی کا نکاح ہو گیا تھا ان صحابی رسول سے، تو وہ مسلمان تو وہ تھے کہ جو کالے گورے غریب اور امیر انہیں دیکھا نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین اس غریب صحابی نے اپنی مہر بھی دی ہے اور ایک چودھری کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا ہے، اور صحابہ نے ان کی امداد فرمائی۔ عبد الرحمن نے 200 درہم دیے اور دوسرے صحابہ نے بھی دیے، جس کی بنیاد پہ وہ اپنی بیوی کی مہر کو ادا کر سکے۔ خیر ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے کہ ہم کسی بیٹی سے نکاح کریں یا کسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے جائیں تو اس کی مالداری کو دیکھیں۔ میں عملیات کا کام کرتا ہوں، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، اللہ کی قسم ایک بیوہ عورت کا رونا ہے میرے سامنے بیٹھ کے، وہ گرم گرم آنسو اپنے زمین پہ گرا رہی تھی، اللہ کی قسم میرا دل ہل رہا تھا اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے گرم گرم آنسو خدا کی قسم میرے آفس کے، میرے دارالشفا آفس کے فرش پہ نہیں گر رہے، یہ اللہ کے عرش پہ گر رہے ہیں۔ وہ بیوہ عورت کہنے لگی کہ میرے خود کے حقیقی بھائی ایک رشتہ میرے پاس لے کے آئے، مفتی صاحب وہ مجھ سے عرض کرنے لگے کہ بہن تم اپنی بیٹی کو نکاح میں کیش دو گی یا چیک دو گی؟ کہاں جا رہا ہو تم میرے بھائی؟ ایک حقیقی بھائی اپنی بہن سے یہ بات عرض کر رہا ہے، یہ بات بول رہا ہے کہ بہن میں تیری بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں، تو یہ تو بتا کہ تو اپنی بیٹی کو دہیج میں جہیز میں چیک دے گی یا کیش پیمنٹ دے گی؟ تو جہیز میں دے گی کیا اسے؟ کہنے والے کو شرم آنا چاہیے، وہ اسے تو ڈوب مر جانا چاہیے چلو بھر پانی میں کہ جس نے یہ الفاظ کہے ہوں۔ خیر وہ بہن چلی گئی اور اللہ نے اس کی بیٹیوں کے رشتے بھی کرا دیے ہیں، لیکن ایک عمل ہے قرآن کریم کا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ بیٹیاں جو رشتوں سے پریشان ہوں یا اپنے غربت کی وجہ سے پریشان ہوں، ان آیتوں کو مہینے کے شروع میں جیسے چاند نظر آتا ہے تو چاند کی پہلی تاریخ سے لڑکی کے والدین اس دعا کو پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ ان آیت کریمہ کو عشاء کی نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ 3 مہینے مسلسل اگر کرتے ہیں، انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ تمہاری غریبی پہ پردہ ڈال کر، تمہاری یتیمی پہ پردہ ڈال کر، تمہاری بے بسی پہ پردہ ڈال کر اور فقر و فاقے پہ اللہ پردہ ڈال کر دنیا والوں کو وہ منظر کر کے دکھائے گا کہ اللہ کے اس کلام میں وہ طاقت ہے جو ظاہر کے نقشے کے خلاف کر کے بتاتا ہے۔ میری بہنیں اس پہ عمل کریں اور بندے ناچیز کو بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ